لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مقدس کی اس آیت کے پیش نظر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم شکر تو کرتے ہیں مگر نعمتیں نہیں بڑھتی۔ یاد رکھیے گا، شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نعمت پر الحمدللہ کہہ دیا جائے، یا کھا پی کر ڈکار لے کر الحمدللہ کہہ دیا جائے، یا اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے الحمدللہ کہہ دیا جائے تو شکر ہو گیا ہے۔ نہیں، بلکہ شکر کی اور بھی بڑی اقسام ہیں، اور کامل شکر گزار بنیں گے تو اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی۔ صرف الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے منعم کی نعمتیں عطا کرنے والے کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے احسان کو تسلیم کیا جائے۔ ہم نعمتوں کی صورت میں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن وہی منعم اگر ہمیں آزماتا ہے یا تھوڑا سا رد و بدل کرتا ہے تو ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں۔ یہ شکر گزاری کے منافی ہے۔ محمود و ایاز بادشاہ اور غلام، یا بادشاہ اور وزیر کہہ لیں، ان دونوں کا تعلق اور ان دونوں کے واقعات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ سلطان محمود کے وزراء آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیے، سلطان محمود اپنے اس وزیر کو جو کہ اصل میں غلام ہے کتنی قربت بخشتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے، جبکہ ہم خاندانی رئیس ہیں اور ہمارا ایک نام ہے۔ ہم بادشاہ کے وہ قرب حاصل نہیں کر سکے جو ایاز نے حاصل کیا ہے، حالانکہ وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ مقام جو ایاز کو دیا جاتا ہے، جو رسپیکٹ، جو احترام ایاز کا دربار میں کیا جاتا ہے، وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ بات محمود تک پہنچی۔ سلطان محمود نے وزراء کو بلایا اور ایک پھل کاٹا جو کہ حقیقت میں کڑوا تھا، اور اس کی ایک ایک کش سبھی کو دی۔ سب نے منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیا اور کہنے لگے اتنا کڑوا، یہ تو ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ جبکہ سلطان محمود کا جو مقرب ترین وزیر تھا ایاز، وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ سارے وزراء اس ایاز کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے آج یہ سلطان سے بے عزتی کروائے گا، یہ اپنی بے وقوفی اور نادانی کا مظاہرہ کر چکا ہے، کڑوا پھل کھا رہا ہے۔ سلطان محمود نے پوچھا ایاز تم کیوں کھا رہے ہو، یہ تو کڑوا پھل ہے۔ تو ایاز کہنے لگا جہاں پناہ بات یہ ہے کہ جس بادشاہ سے ساری زندگی میٹھا پھل کھایا ہو، آج اگر اس بادشاہ کی طرف سے تھوڑا سا کڑوا مل گیا ہے تو اس پر میں ناشکری کیوں کروں، اس پر میں چیں بجبی کیوں ہوں، ماتھے پر بل کیوں ڈالوں۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے، اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی میٹھا کھایا ہے، آج اگر کڑوا آیا ہے تو اسے بھی ہنس کے کھا لیا جائے۔ تو عزیزان من، یہی کامل شکر گزاری ہے کہ جو انعامات ساری زندگی کرتا رہا ہے، وہی اگر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے تو اس پر واویلا نہ کیا جائے بلکہ صبر و شکر کا مظاہرہ کیا جائے۔ حقیقی شکر یہی ہے کہ جب تھوڑا سا کٹھن راستہ آئے تو وہاں پر آپ کس رویے اور کس لب و لہجے کا اظہار کرتے ہیں، کیسے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہی اصل میں آزمائش اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اسے جو پار کر جائے تو وہی حقیقی شکر گزار سمجھا جائے گا، اور اسی کے لیے فرمان الہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم حقیقی شکر گزار بنو گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالی ہم